نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذروا ظاہر الاثم وباطنہ صدق اللہ مولانا العظیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ واجب الاحترام عزیز دوستو، بھائیوں اور بزرگوں، قرآن کریم نے سورت انعام نے ایک آیت کریمہ نا ایک حصہ تلاوت کیتا جسے اللہ پاک شانو فرمانے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَ کہ میرے بندو ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو تے باطنی گناہ بھی چھوڑ دو۔ ظاہری گناہ کین جڑے اسی روزانہ نے اعتبار نال اتنے گناہ پہ کرنے ہیں، اس وقت امت مسلمانہ سب تو بڑا مسئلہ ہی ہے جس پاسے لوکانی نظر پہ نہیں وینی کہ اس وقت اللہ پاک معاف کرے ہزارہ نے اعتبار نال مسلمان پہ گناہ کرنے، صبح تو شام تک، شام تو صبح تک مسلمان گناہ من وچ ڈوبے، اور یہ اتنا بڑا پہ اپنا نقصان کرنے کہ دنیا نی چند روزہ زندگیاں چنگا کرنے سے ہمیشہ نی آخرت نی زندگیاں پہ تباہ کرنے۔ اس واسطے اللہ پاک جتنے بھی نبی بھیجیں تے نبیاں نا دنیا وچ آنے نا ایک ہی مقصد ہے کہ لوگ گناہ کو بچو۔ بعض علماء لکھنے بین کہ نیکی کرنا کوئی مشکل کام نہیں، اصل گناہ کو بچنا بڑا مشکل کام ہے۔ نفس اور شیطان انسان نال دو دشمن لگیں جڑے انسان ہر وقت اکسانن پہ گناہ ہوتے، ان گناہ کو بچنے سے انسان نیکی نے کام کرنے پہنے، اور پھر اپنے آپ ایک یہ جگہ جو بچانا کہ جدھر گناہ در انسان مائل ہونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بار بار اپنی امتاں ہی تلقین کی تھی، بار بار دسا نصیحت۔ اللہ نے حبیب نے ایک گل موجود ہے حدیث نے وچ، اور امتاں سمجھایا کہ اپنے آپ گناہوں کو بچاؤ، اتنا بوجھ اپنے اتنے نہ لد کے آنیوں کہ قیامت نے تاڑے پھر اللہ نے سامنا کرنے مشکل نہ پیش آوے، کیونکہ ادھر ایک پل نہ ایک لمحے نہ ایک چیز نہ حساب ہو سی۔ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ ایک اللہ نے ولی ہے، بزرگ ہے، انہوں نے کول ایک نوجوان آیا اور جس میں بڑی گناہ نے لت پئی آئی، اور اس گناہ نے جڑا نے اندر ڈبے آ، گناہ نے اندر لگے آ۔ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ آکھن لگا کہ بزرگو میں گناہ کرنا تے گناہ اجما مذہب ہی آنا، مگر نال عذاب کو بھی ڈر لگنا کہ اس گناہ نہ تما عذاب ملسی دنیا بھی کسی ٹائم اللہ پاک سزا دینا، ماں اے جی راہ دسو کہ میں گناہ بھی کراں تے ماں سزا بھی نہ ملے۔ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ تھوڑی ڈیلا سے خاموش ہوئے، اور پھر اس تو بعد آکھنے کہ بھائی میں تو دس نہ، وہ مطمئن ہو گیا کہ کوئی بزرگ راہ دس دیں، اللہ والے نیک لوگ جڑیں وہ امت نہیں اے جا رہنمائی کرنے۔ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ وسلم بٹھایا، بے بھائی ان دل کی گل آئی کہ ہو سکنا بزرگ ماں کچھ راہ دس دے سن کے بھائی گناہ بھی کر تے اللہ نے عذاب بھی نہ ہوئی ہے۔ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ بٹھا کے اس پہلی گل یہ آکی کہ پہلا راہ ای وا کہ گناہ اے جی جگہ کار کہ جدر تدنا اللہ پاک ویکھے نہیں۔ اس آقا بزرگو ہے جاتا ہو ہی نہیں سکنا، میں جدر بھی چھپ کے گناہ کرساں، جدر بھی کرساں گناہ، اللہ پاک دما وہنا دنیا نی نظر کو بچے سا۔ فرمایا اگر پھر اللہ کو چھپ نہیں سکنا تو پھر گناہ کرنا چھوڑ دے، توبہ کر۔ اس آقا دو راہ یہ بھی آ کہ مالک خالق رازق تا اللہ تو نہ رزق دینا، کھانے نیا چیزیں دینا ہی، دنیا نیا نعمت دینا ہی۔ جس لئے گناہ کرنے نہ موڈ ہو گیا تے اللہ پاک کہا کہ اللہ میں تیری روٹی کھانی چھوڑ دے ساں، کیونکہ میں تیری نافرمانی پہ کرنا، تا ای تا بڑی بغیرتی نہیں گال لے کہ ایک مالک ایک غلام نہیں اتنی چیزیں نہ خیال رکھے
اس نے کھانے پینے نہ ہر چیز نہ پھر وہ مالک کی نافرمانی کرے تو ای اللہ پاک تو آ کہ اللہ میں تیری روٹی نے کھاساں جس لے گناہ کر اس آقا بزرگوں ہی تو ناممکن ہے مشکل ہے اس آقا پھر گناہ کرنا چھوڑ دے اس آقا تری راہ ای وا کہ اے جی جگہ گناہ کار ونج کے جدر اللہ نہیں نہ زمین ہوئے تو نہ اللہ نہ آسمان ہوئے اللہ نہ زمین اللہ نہیں زمین تو اللہ نہ آسمان ہے ظاہری گل ہے کہ اللہ نہیں دھرتی تو گناہ کرتے تو اللہ خف کی آسی اللہ غصے ہو سی تو اس طرح سے تو اے جی جگہ تلاش کر جدھر زمین آسمان نہ ہوئے اس آقا بزرگوں ای بھی ناممکن ہے مشکل ہے میں کیڑی جگہ وہاں یہ گناہ کرتا اس آقا پھر گناہ کرنا چھوڑ دے اس آقا چوتھا راہ ای وا کہ جس وقت مرنے تو بعد تو نہ قبر کھڑ کے رکھا ویسی تو جس لئے فرشتے آسونی سوال جواب تیرے کو سی سوال کرسوں تو جواب دے سے اس ٹائم فرشتے آکی میں تو سن اتنے سوالوں نے جواب نہیں دینا من ربوں کا من نبیوں کا ما دینوں کا میں سوالوں نے جواب نہیں دینا اس آقا جی یہ جا کدھر ہو سکنا سوالوں نے جواب تو دینے پیسوں اس آقا پھر ایسا سے گناہ کرنا ہی چھوڑ دے فرمایا اقرا ای وا کہ قیامت دا تہاڑا ہو سی نا تے اللہ نے عدالت تجھے سے فیصلہ ہوئے سی تیرے خلاف کہ بھئی اس گناہ کی تھی نہ جہنم میں کھڑو اس ٹائم فرشتے تو آگے میں جہنم میں اتنی محنا ماں کوئی کھڑ سکنا زور زبردستی کرنی اس آقا ادھر کسی نے چل سی بزرگوں نہیں فرمایا پھر تو گناہ کرنا چھوڑ دے یعنی بزرگ آر او گل کیتی ہے جڑی انسان اگر تھوڑی جی ٹھلا سے سوچے نا 2-4 منٹ بہ کے تے انسان گناہوں کو بچ سکنا ایک بہت بڑے بزرگ نے بارے آنا کہ انہاں ای نصیحت اپنے ایک شاگرداں کیتی ہے کہ یاد رکھیں گناہ کرنے ٹائم سوچیں کہ ای گناہ نے جڑی لذت آئی مکوے سیا تے گناہ تیرے نامہ مالج باقی رہے اس طرح سے میری اپنے مسلمان پراواں گے پہنا گے دوستہ کے درخواست ہو سی کہ خدا را اس تے تھوڑا جا سوچو آج اللہ پاک معاف کرے اتنے گناہ پہ ہونے ظاہری گناہ کین جی یہ ویکل دنیا سود ہے غیبت ہے جھوٹ ہے ہاں 2 نمبری ہے کتنی چیزیں میں گنا چھوڑیاں کئی دفعہ بہت سارے سے گناہ ظاہری پہ کرنا گالم گلو بہت سارے اور باطنی گناہ کین حسد کینہ بغض اندرے نے اندر جڑی گناہ یہ 2 گناہ انسان جہنم والے پاسے پہ کھڑ لیں ایسا سے ایسی بچڑی نہیں کوشش کراں اور کوشش ای کراں کہ اے جے گناہ نہ کراں کہ جنہیں دنیا بھی سزا میرے تاخرج بھی پھر ادھر کچھ بھی آدمی نہ دنیا چی ادھر کچھ نہ کچھ پرسانے حال چلو جی کوئی کسی نے ساتھ چاہ دینا مگر آخر جی کوئی کسی نے ساتھ نہ دے سی ایک نوجوان ہے گناہ سے کی عورتوں سے اکسایا تے سامنے اس نے چراغ پہ بل لیا اس چراغ تے ہاتھ رکھ کے پیچھے ہٹانا رہا اور دل نے اندر ہی سوچنے ہے کہ دنیا نی اگ میرے کولوں 1 سیکنڈ سے برداشت نہیں تے جہنم نی اگ اس دنیا نی اگ کولوں 69 گنا زیادہ تیز ہو سی او کہ جب میں برداشت کر دوں دنیا تا آدمی مر مکوے نہ ختم ہوئے نہ سڑوے نہ موت آوے نہیں انسان ظاہری طور تے مگر انسان جس لئے دوزو کچھ ویسی تو ادھر پھر بچڑے نے چانس نہیں ایک جلد ختم ہو سی اللہ 2 بڑھا سی پھر ہمیشہ نے عذاب ہو سن اللہ پاک کے دعا ہے کہ اللہ پاک ماں بھی اور تساں بھی ان ظاہری باطنی گناہوں کو بچاوے کوشش نال کراں میں بھی گنہگار ہاں سارے مسلمان اس وقت گناہ وچ لگ گئے اللہ کرے میں بھی ان گناہوں کو بچواں جاں یہ گناہ میں کرساں تے میرے ایسی بھی سزا تسی کرسو تو تساں سے بھی اللہ پاک کے دعا اللہ پاک نے ظاہری باطنی گناہوں کو ساڑی حفاظت فرمائے